جس وقت این ایف سی ہوا تھا اس وقت ہماری ڈیٹ سروسنگ تقریباً 450 بلین روپیز تھی. جو انکریز ہے ڈیٹ سروسنگ میں وہ 20 ٹائمز ہے. آپ قرضہ لے کر صوبوں کو دیتے رہے. این ایف سی تو کہتا تھا کہ آمدن سے دو, مگر اب آپ نے کیونکہ اس کو 57.5% دینا تو وہ آمدنی تو ہے نہیں, تو اب آپ قرضہ لے کے صوبوں کو آپ کا ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس قرضے سے آپ فائنینس کرتے جا رہے ہیں این ایف سی کو. تو یہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ این ایف سی کی کہانی ایسے ہی رہے گی تو اس کا مطلب ہے وہ سیریس نہیں ہے. این ایف سی اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ صوبے اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. آپ 2010 سے لے کر 2025 تک کی فیڈریشن کی آمدنی کا اضافہ دیکھیں اور 2010 چلے وہ 10 ٹائمز تو ہے 10 ٹائمز تو ہے, اور آپ صوبوں کا اپروچ اور صوبوں کی 15 سال میں وہ دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے جب ان کو اتنے سارے پیسے مل گئے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈی دے گا؟ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ تاثر یہی ہے, تاثر ہے نا. یہ تاثر تو غلط ہے نا. یہ تاثر جو آپ نے بنایا ہے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام ہم کریں گے, سبسڈی ہم دیں گے, فرٹیلائزر سبسڈی ہم دیں گے, یہ سارے تاثر ہیں. آئین میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے. اگر وہ آئین میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کو آپ این ایف سی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ کیا اس صورتحال میں 4 پروونسز سے آج کا پاکستان چل سکتا ہے؟ آج آپ جس کو صوبہ پنجاب کہتے ہیں, یہ صوبہ پنجاب ہسٹوریکلی کبھی پنجاب تاریخ میں نہیں رہا. یہ تو یحییٰ خان کی مہربانی ہے, 70 میں ہوا تھا. ادروائز تو جب 1 یونٹ توڑا گیا اس وقت جو صوبے بنائے گئے تھے, کسی اسمبلی کی قرارداد ہے, کوئی ڈسکشن ہے, کسی نے بات کی تھی؟ اب صوبے بن رہے ہیں تو اس میں کیا صوبہ ہونا چاہیے, کیا اس کسی نے بات کی تھی؟ جو پوزیشن 1962 میں کھڑی تھی وہ آج کھڑی ہے کہ ایک صوبے کے پاس 55% رائٹ ہے اور منی بل سینٹ میں نہیں جاتا. تو اگر ایک صوبہ چاہے تو فائنینس بیٹر میں جو دل چاہے کرنا کر سکتا ہے. این ایف سی جو اس وقت ہے یہ نہیں چل سکتا. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کو متحد نہیں رکھ اور سکتی, 18ویں ترمیم اور یہ صوبوں کے 4 صوبے جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ تو انہی پولیٹیشنز نے جنم دیا نا جو آج ہیں. ہم اسی عطار کے لونڈے سے یہ دبا پھر مانگ رہے ہیں جس نے اس کو تشکیل دیا. انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چینج کر لیں. میں اس کوشش عطار کے لونڈے کو کنونس کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا. یہ بات تو طے ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کی موجودہ شکل و صورت میں پاکستان ایک وائبل اکنامک سٹیٹ کے طور پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ این ایف سی ایوارڈ بھی اسی شکل میں رہے اور پاکستان ایک اکنامک وائبل سٹیٹ رہے. یہ بات بھی طے ہے کہ این ایف سی رہے گا یا پاکستان ایک وائبل سٹیٹ رہے گا, فیصلہ کرنا ہوگا. مگر این ایف سی کے مسئلے کو حل کرنا ریاست پاکستان کی طاقتور سے طاقتور ترین شخصیات اور اداروں کے لیے لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں. دراصل 2010 کی 18ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کا ایسا جادوئی فارمولا بنایا گیا تھا جس نے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا دی تھی اور بجٹ کے پہلے ہی دن وفاق کو مقروض کر دیا گیا تھا. ایک عام پاکستانی کو ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کل آمدنی اگر 100 روپے ہوگی تو اس میں صوبوں کا 57.5 روپے ہوں گے, 57.5 روپیز. فیڈریشن کو 42.5 روپیز ملیں گے. نیشنل انکم کی تقسیم گزشتہ 15 سال سے جاری ہے. پروونسز ہر سال ملکی آمدن کا نیشنل انکم کا 57.5% لے اٹھتے ہیں, جبکہ 42.5% سے جب فیڈریشن کے ہاتھ میں جو آتے ہیں اس سے ڈومیسٹک ڈیٹ, انٹرنیشنل ڈیٹ, اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ کی ادائیگی پہلے تو اس کو یہ کرنا ہوتا ہے. ڈیفنس کے پورے اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں. نیچرل کلیمٹیز آ جائے, آفت آ جائے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, یہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. فیڈرل پی ایس ڈی پی یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں یہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ بھی فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. روپیہ ایک نہیں ہے اس کے پاس. اس طرح سے اب اس کا بجٹ کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وفاق کو سالانہ بجٹ کے پہلے ہی دن سے اپنے گزارے کے لیے قرضے لینا پڑتے ہیں اور پاکستان کا قرضہ اس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ این ایف سی کی پیداوار. غیر معمولی بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 160 کی شق 3A میں یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ہر نئے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں کیا جا سکتا. صوبے کو جو مل رہا ہے 57.5% وہ تو ملتا ہی رہے گا. ملک رہے نہ رہے صوبے کو 57.5% ملتا رہے گا.
इस कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन को ख़त्म करने के लिए आइन में मुमकिन तौर पर 28वीं तरमीम करनी होगी। आइन की मौजूदा शक्ल में इस मसले का हल नहीं है। किसी हद तक इत्मीनान की बात है कि इस हफ्ते से नए NFC पर इत्तफाक राय का अमल शुरू हो रहा है। 4 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास होगा, जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना जबकि सिंध और KP के वज़राए आला भी शरीक होंगे। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि वो सूबों और विफाक के दरमियान नेशनल फिस्कल पैक्ट, एक नए कौमी मालियाती माहिदे के मुंतज़िर हैं। 24 करोड़ का ये मुल्क है, ये न्यूक्लियर कंट्री है, एंड एवरी टाइम कोई एक आफत आती है और उसमें हम फौरी तौर पे भागते जाएं बाहर, ये मुनासिब नहीं है। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू टेक लोन्स टू फंड दीज सिचुएशंस। इसमें NFC की भी अब बात होती है, एंड पार्ट ऑफ दैट इज हॉरिजॉन्टल इंडिसेस इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन पार्ट ऑफ इट, एंड देयरफॉर आई लुक फॉरवर्ड टू वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस इंशाल्लाह विद द चीफ मिनिस्टर्स, द फाइनेंस मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीक एंड एज वी टेक फॉरवर्ड। प्रपोज्ड 28th अमेंडमेंट के तहत अगले NFC अवार्ड में सूबों का मौजूदा 57.5%, 57.5% शेयर कम किए जाने का इम्कान है, करना पड़ेगा। मुमकिन तौर पे 10% कम अज कम सूबों का हिस्सा कम करना पड़ेगा, यानी सूबों को भी 47.5% पर लाना होगा, या कुछ माली अखराजात की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करनी होगी। NFC के तहत प्रोविंशियल शेयर्स का कुछ हिस्सा डिफेंस और कुछ डेट सर्विसिंग के लिए भी मुख्तस करना पड़ेगा। हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी सूबों से दोबारा विफाक को मुंतकिल करने का एक मंसूबा है या उसका एक प्रपोजल जो है मौजूद है। और अगर ऐसा होता है तो फेडरेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल डेट की अदायगी और फेडरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कामों के लिए फंडिंग में कुछ आसानी हो जाएगी। फेडरेशन के हाथ में कुछ पैसे आएंगे और इसके जरिए फेडरेशन के पास जब ये कुछ रकूम आएंगी, रियासत में तरक्याती काम शुरू हो सकेगा और वाइबल इकोनॉमिक स्टेट कुछ इब्तदाई कदम उठा सकेगी। शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड की भरपूर वकालत कर रही है और 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी हामी है। अभी परसों ही बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वह NFC में तब्दीली को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश आग से खेलना होगा। प्रपोजल है जो हुकूमत ने पिछले आईनी तरमीम की सूरत में हमारे पास लेकर आया, और अंदाजा है कि किसी न किसी और सूरत में भी ये तजवीज़ बार बार हमारे पास आएगा, और वो है सूबों को जो NFC में आपके मुआशी हकूक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा कोई फैसला के साथ नहीं दे सकता जिसके नतीजे में वफाक कमजोर हो जाए, जिसके नतीजे में सूबे के हकूक पे किसी अंदाज से एक डाका मारा जाए। और जो इस वक्त लोग 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीजों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेल। देखा जाए तो NFC के तहत सूबाई शेयर का इन्हिसार इस बात पर भी होना चाहिए कि 2010 से लेकर अब तक सूबों ने अपने फंड्स को किस अंदाज में, कहाँ और किस तनासुब से इस्तेमाल किया। कोई पूछे तो सही सूबों से कि ये पैसे जो आपके पास आए आपने कहाँ किए, किस रेशो से किए, किस हद तक आइन की जो रूह है 140 है उसके मुताबिक उसको निचली सतह तक तकसीम किए। IMF की जो अभी हालिया दिनों में हमने देखा गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि विफाक सूबों के अखराजात की मॉनिटरिंग और ऑडिट पर भी नजर रखे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 160 में NFC सिर्फ आमदनी की तकसीम से मुताल्लिक है। सूबों के अखराजात या कारकर्दगी देखना विफाक का इख्तियार ही नहीं है। हकीकत यह है कि 18th अमेंडमेंट के तहत NFC अवार्ड और सूबाई मरकजियत ने जो प्रोविंशियल सेंट्रलिज्म है उसने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को तितर बितर कर दिया है। इसलिए वसाइल, रिसोर्सेज और अथॉरिटी की तकसीम का नया फार्मूला बनाना होगा और ये पाकिस्तान की बका का मसला है। इस बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में फाइनेंशियल इशूज़ के हवाले से, कॉर्पोरेट इशूज़ के हवाले से, पाकिस्तान के आइन में जो मामलात है टैक्सेशन के हवाले से, पाकिस्तान की माली वसाइल के हवाले से मुस्तनद शख्सियत हैं। मोहतरम शबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। अगर हम कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि हमने NFC को 18th अमेंडमेंट को इसकी प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म में बरकरार रखना है या हमें पाकिस्तान को इसकी प्रेजेंट शेप और फॉर्म में बरकरार रखना है, इसमें से हमें एक का फैसला करना होगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या ये मुनासिब बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, अगर कोई आदमी, कोई इदारा, कोई पार्टी ये कहती है कि प्रेजेंट NFC के साथ पाकिस्तान की रियासत की मईशत चल सकती है, तो इसका मतलब है उसको पाकिस्तान की रियासत की मईशत का पूरा इल्म नहीं है और वो बिल्कुल लाइल्म है उस चीज़ से जो की जाती। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो हम बार बार इग्नोर कर देते हैं,
وہ یہ ہے کہ NFC اور 18ویں ترمیم کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، مگر 18ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 140A بھی تھا، اور آرٹیکل 140A آج تک اپلائی نہیں ہوا، اور آرٹیکل 140A جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کے پاس اختیارات صرف خرچے کے نہیں ہیں، ٹیکس کرنے کے بھی ہیں، تو وہ آج تک فسکل ڈیولوشن تو ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں NFC کے بنیادی سوال کے اوپر، اور اس کا بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2010 میں ہوا، آج 2025 ہے، 15 سال ہے، 15 سال میں پوری ڈائنامک تبدیل ہو گئی، مگر اس کی جو بنیادی ڈائنامک ہے اگر وہ آپ سمجھیں تو وہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ جس وقت NFC ہوا تھا اس وقت ہماری ڈیٹ سروسنگ تقریباً 450 بلین روپیز تھی، اور ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 1.5 بلین تھی، گویا کہ 2010 کے اندر ہماری 1.5 بلین، 1 ٹریلین، 1.5 ٹریلین اور 450 بلین روپیز، ٹھیک ہے، ڈیٹ سروسنگ تھی۔ آج ہمارا ٹیکس کلیکشن 11,000 ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس وقت 9,700 تھی لاسٹ ایئر۔ تو جو انکریز ہے ڈیٹ سروسنگ میں وہ 20 ٹائمز ہے، جبکہ انکریز ان ٹیکس جو ٹیکس ریونیو ہے وہ صرف 10 ٹائمز ہے۔ ٹھیک، تو جو سارا یہ جو آپ کا پہیہ الٹا چلا ہے وہ اس لیے چلا ہے، مطلب یہ کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے۔ جب یہ NFC بنایا گیا، 18ویں ترمیم بنایا گیا، اس وقت کا پاکستان، اس کی اکنامکس، اس کے فائنینسز، اور آج میں کوئی مطابقت نہیں۔ اچھا، میں آپ کو اور پبلک کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ قرضہ لے کر صوبوں کو دیتے رہے، آپ اس کو بڑا میں آسان، اگر میں بالکل عام آدمی، نہ صرف یہ کہ NFC تو کہتا تھا کہ آمدن سے دو، مگر اب آپ نے کیونکہ اس کو 57.5%، 57.5% دینا ہے، تو وہ آمدنی تو ہے نہیں، تو اب آپ قرضہ لے کے صوبوں کو دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کامران صاحب کہ جو آپ کا 6,000 بلین کا ہر سال ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیٹ کو ایڈ کرتا ہے نا۔ اوکے، تو ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس قرضے سے آپ فائنینس کرتے جا رہے ہیں NFC کو۔ تو ٹیکنیکلی اگر آپ اس پوری دکان کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال جو 6,000 سے 5,000 بلین آپ ہر سال نیا قرضہ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس قرضے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قرضے کی انکریز سے ہماری ٹیکس کی ریونیو اس پروپورشن میں بڑھتی تو پھر وہ برابر ہو جاتا ہے، مگر وہ برابر نہیں ہوا، اس میں 10 ٹائم کا فرق آ گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی مطلب بکس آؤٹ ہو گئی پاکستان کی۔ میں سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید لوگوں کو اچھی نہیں لگے سر کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو بات ایک دن بعد سمجھ آتی ہے، یہ جو بات میں اور آپ کر رہے ہیں نا، یہ بات ایسی ہے جو بات پچھلے 10 سال پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ یہ کوئی مطلب اس میں سیاست نہیں ہے، اس میں کوئی یہ ایک سمپل ارتھمیٹک اور اکنامکس ہے، اکنامکس بھی نہیں ہے، یہ سمپل ارتھمیٹک ہے کہ جب آپ ہر سال بجٹ کے اندر 6,000 بلین، اچھا اب کیا ہو رہا ہے، اب ان کو ایک بات اور سمجھ نہیں آ رہی، اب کیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آپ NFC کو تبدیل نہیں کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ IMF کیا کرے گا؟ IMF یہ کرے گا، وہ کہے گا کہ آپ جو صوبے ہیں وہ پازیٹیو بجٹ دیں، جب صوبے پازیٹیو بجٹ دیں گے تو اس کو آپ ڈالو گے نیچے تو اس سے آپ کا NFC کا حصہ کٹ جائے گا۔ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اس گورنمنٹ کے پاس دوسرا طریقہ ہے، مگر میرا کہنا ہے اس دوسرے طریقے کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہیں کہ ہر صوبہ اپنا پازیٹیو بجٹ دے، سرپلس بجٹ دے، جب وہ سرپلس بجٹ دے گا تو وہ سرپلس بجٹ جب آئے گا تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کا شیئر کٹ جائے گا، اور یہ IMF والے ہمیں انسسٹ کرتے جا رہے ہیں کہ صوبوں سے سرپلس بجٹ مانگے آپ، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، NFC اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ صوبے اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ آپ 2010 سے لے کر 2025 تک کی فیڈریشن کی آمدنی کا اضافہ دیکھیں، اور 2010 چلے وہ 10 ٹائمز تو ہے،
10 ٹائمز تو ہے. اور آپ صوبوں کا اپروچ اور صوبوں کی 15 سال میں وہ دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے جب ان کو اتنے سارے پیسے مل گئے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی جب آپ NFC کے ایشو کو لے کر آئیں گے. اچھا, اب تیسری چیز جو اگر یہ بات آپ نے نہیں مانی, اگر یہ بات آپ جس طرح آپ ہمارے یہاں اس کو سیاسی بنایا جائے گا تو پھر وہ ہوگا جو آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ جو ٹیکسز ہیں ان کو لیویاں بنا کے فیڈریشن میں لے کے جاؤ گے کیونکہ وہ ڈویژنل پول سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ کہ ادھر سے نہ جا سکے. مگر یہ کہتے ہیں نا ایک طریقہ تماشا ہے, تماشا دیکھیں نا. پھر آپ کہو گے یار کہ ٹھیک ہے سرکس ہے, ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو لے جائیں گے, پھر آپ کبھی آکٹرائی کو لے جاؤ گے کہ ادھر سے ادھر کرو گے. یہ سب چیزیں جو ہوں گی یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ کیونکہ آپ ایک لاجیکل پراپر فریم ورک پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ یار یہ چیز ہے. تو اور اس میں مگر ایک بات ہے نا کہ یہ بنایا سیاستدانوں نے بنایا, سیاسی جماعتوں نے بنایا, 18ویں ترمیم کے نتیجے میں بنا. اس دن کے بعد سے لے کے اب تک یعنی 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی اور اب سے اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان میں سیاسی حکومت رہی ہے. آپ نے کبھی شوکت ترین صاحب کا اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ان کا بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے. کسی نے بہت مضبوط آدمی نے ان سے بولا کہ یہ آپ نے ہم سے کروا لیا, تو انہوں نے جواب دیا آپ نے نہیں کروایا, میں نے خود کیا ہے. صحیح. یہ آپ کو پتا ہے جس وقت یہ ہوا تھا اس وقت شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر. ٹھیک ہے, اچھا اس میں اب 3-4 ایشوز ہیں سر. پہلا ایشو یہ ہے کہ 57-43 پہلے تو کمران صاحب یہ ریشو ہے 57-43 رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. صحیح بات. چلو جی, میں فار آرگومنٹ سے ایک ایگری کر دیتا ہوں. ایگری کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بجٹ ڈیفیسٹ ہے 6000, صحیح, ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ 6000 آ رہا ہے, اس کی فائنینسنگ کاسٹ کون اٹھائے گا؟ جو فیڈرل بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے, جو فیڈرل بجٹ کا ڈیفیسٹ آتا ہے. صحیح بات. یہ 57 دینے کے بعد. صحیح بات ہے. یا تو 57 اس بجٹ, تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے اگر آج آپ دیکھیں تو جو میرا ڈیٹ تھا وہ جو 72 ٹریلین پہ آج پہنچا ہوا ہے, 72 ٹریلین, وہ پہلے 8 ٹریلین تھا جب میں نے یہ NFC کیا تھا. یعنی کہ 2010 میں 15 سال میں 8 ٹریلین تھا, آج 72 ہے, آج 72 ہو گیا. 72 ہو گیا. یہ ہے. اچھا, اور اس کے بعد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں 57.5% تو ادھر دینا ہی دینا ہے. اچھا, اور اس وقت جب میرا فورن ڈیٹ تھا اس کا ایکسچینج ریٹ جو تھا, اس کا ایکسچینج ریٹ 40-45 کے آس پاس تھا. ڈالر اس وقت 40 روپے کا, اب 280 کا ہے. تو یہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ NFC کی کہانی ایسے ہی رہے گی تو اس کا مطلب ہے وہ سیریس نہیں ہے. مطلب اس کو بیسک اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آ رہی. اس کو بیسک اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیڈریشن اس NFC کی, میں سارے خرچے کو چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, میں آپ کو ایک بات آج اور کہنا چاہتا ہوں پبلکلی کہ اس NFC کا سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو فوج کا خرچہ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈالر ٹرم میں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ ایسے خرچے ہیں نہیں, اور پھر فوج کے ساتھ ریاست کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ PSDP بڑھائے, اسی لیے اب وہ PSDP جو ہے وہ اس وقت سے بھی کم ہو گیا جب پہلے ہوتا تھا ڈالر ٹرمز کے اندر. اس سے کم ہو گیا. اس سے کم. سیلاب آیا, زلزلہ آیا, جو بھی مصیبتیں آئیں, کووڈ آیا, جو کچھ آیا, وفاقی حکومت جانے اس کا. کامران صاحب, میں 2013 میں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھا اور وہ اس وقت الیکشن ہوا تھا جس وقت جون ایئر اینڈ ہو رہا تھا. صحیح. تو میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ پروونس میں میں تھا, پروونس میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا, میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میرے سے خرچ نہیں ہو رہے تھے. میں 13 کی بات کر رہا ہوں, اب مجھے 13 کی بات کا نہیں پتا. یعنی کہ پروونس کے پاس اتنا پیسہ تھا, انہوں نے کبھی پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور کام کراچی میں کرنا کچھ نہیں تھا. اچھا, اب ایک اگلا سوال ہے, وہ یہ سوال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جب آپ پاکستان میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہیلتھ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, ایجوکیشن پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے,
تو آپ جنرلی فگر لیتے ہیں فیڈریشن کی. ٹھیک ہے. جو جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, مگر جب آپ جو صوبے ان مدوں میں لفظ استعمال کروں گا ضائع کر رہے ہیں پیسے, ضائع کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا آپ نے کبھی سندھ کا ایجوکیشن بجٹ کو اسٹڈی کیا ہے؟ اور آپ بتائیں کہ کیا وہ ایجوکیشن بجٹ یا ایکسپینڈیچر کسی ریئل ایکٹیویٹی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے؟ جی. جو آپ نے آڈٹ کی بات کی, وہ تو ایک آڈٹ تو اپنی جگہ. کیا وہ جو پیسہ آپ نے 2010 کے NFC سے لے کر 2025 تک لے کے ایجوکیشن پہ خرچ کر دیا آرگومنٹ سے, کیا اس ایجوکیشن بجٹ پہ خرچ کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا صوبوں نے وہ ڈیلیوری کی بھی ہے یا نہیں کی. دیکھیے نا, مقصد کہنے کا یہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے ذاتی حساب سے سولوشن جو لائے کرتا ہے وہ لائے کرتا ہے کہ صوبوں کو اپنے ٹیکسز کا سسٹم امپروو کرنا پڑے گا اپنے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کو یہ ایگری کرنا, اور جس میں اب ایگریکلچر شامل ہے, اور صوبوں کو یہ ایگری کرنا پڑے گا ایٹ لیسٹ کہ جو بھی اب ایڈیشنل فائنینسنگ ہوگی گورنمنٹ ڈیٹ کی, اس میں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا, اس میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا, یہ تو کم از کم ہونا ہے. اچھا, اور آخری چیز جو آپ نے بھی ذکر کر دیا, وہ چیزیں جیسے بجلی کی سبسڈی ہے, جیسے فرٹیلائزر کی سبسڈی ہے, یہ سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں تو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ بھی وہی ہے. ہاں, وہ ہر صوبے میں جا رہا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ میرا سوال یہ ہے نا, لیکن سندھ اس میں 1 روپیہ نہیں ڈال رہا. سر آپ سوال یہ ہے نا کامران صاحب کہ آئین پاکستان کے تحت کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وفاق کی. آپ بتائیں آئین پاکستان میں کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی. نہیں, کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے دکھا دیں آئین میں کہاں لکھا ہے. آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈی دے گا؟ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ صحیح بات. تاثر یہی ہے, تاثر ہے نا, یہ تاثر تو غلط ہے نا. یہ تاثر جو آپ نے بنایا ہے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام ہم کریں گے, سبسڈی ہم دیں گے, فرٹیلائزر سبسڈی ہم دیں گے, یہ سارے تاثر ہیں. آئین میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے. چاہیے اگر وہ آئین میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کو آپ NFC کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ ٹھیک ہے, پھر آپ NFC کے ساتھ پڑھیں. کیا وہ پاکستان کے عام عوام کے لیے نہیں ہے؟ چاہیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. تو سر یہ جو جھگڑا ہے, یہ جھگڑا صرف اس وقت حل ہو سکتا ہے کامران صاحب کہ جب ہم اپنے ذہنوں کو کلیئرٹی سے چلیں اور پاکستان کے آئین کے اسٹرکچر کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ڈیوالو کریں اور اس کو لے کر چلیں. اور سر میں آپ کو صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے وفاق, کینیڈا جیسا وفاق, آسٹریلیا جیسا وفاق, انڈیا جیسا وفاق, ان معاملات پہ پوری طرح فرجائل ہو گیا, ہل گئے جب اگر یہ معاملات حل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ معاملہ آپ نے حل نہیں کیا, ہمارے لیے تو یہ بقا کا سوال ہے. بقا کا سوال ہے. اگر آپ نے یہ حل نہیں کیا تو آپ کی پوری جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ ہل جائے گا. اور دوسری جانب جہاں پہ کہ صوبوں نے اپنا سسٹم بنانا ہے, جنریٹ کرنا ہے, ٹیکس ریونیوز اپنے جمع کرنے ہیں, پروونسز کو کرنے ہیں, پھر نیچے اختیار دینا ہے شہروں کو, اور ڈیولوشن ہونی ہے, وہ اپنے ٹیکسز کا نظام بناتے ہیں. پھر وفاق کو بھی تو اپنے FBR کا نظام کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو وہاں پر اس نے بھی تو اپنی بڑی ذمہ داری ادا کرنا ہے. میرا ایک اور سجیشن ہے جو آپ آنا چاہیے کہ جس طرح NFC کا ذکر آئین میں ہے, اسی طرح پروونشل فائنینس کمیشن کا ذکر بھی آئین میں آنا چاہیے پراپر طریقے سے. وہ ایکسپلین نہیں ہے 140A کے اندر جو چیز. ہاں 140A میں آپ یہ لکھیں کہ یہ بات جس طرح آپ نے لکھا ہوا نا لسٹ, کہ یہ لسٹ فیڈریشن کی ہے اور یہ لسٹ صوبوں کی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح لکھیں کہ اب جب نیچے صوبے میں آ گئی تو صوبے میں یہ لسٹ لوکل باڈی کی ہے اور یہ لسٹ صوبے کے اس کی ہے. فار ایگزامپل ویسٹ مینجمنٹ, اب ویسٹ مینجمنٹ نیچے آنی چاہیے, صوبے کے پاس جانی چاہیے, بلکہ ڈسٹرکٹ باڈی کے پاس جانی چاہیے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. ہاں یہ چیز بھی آئین میں لکھ دی جائے. 28ویں ترمیم میں یہ ترمیم بھی آنی چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹس اور پروونشل گورنمنٹ ہے اس میں ڈسٹریبیوشن اور محکمے کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جھگڑا پڑ گیا ہے سندھ میں. بنیادی جھگڑا جو آپ بات کریں وہ اس بات کا ہے کہ وہ کہتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ سندھ کی ہوگی, وہ کہتے ہیں جی بلڈنگ اتھارٹی سندھ کی ہوگی,
وہ کہتے ہیں کہ جی سڑکیں سندھ کی ہوں گی، ایگریڈ، فیئر انف، مگر اس میٹر کو بھی نیشنل لیول پہ سیٹل کر لیں کہ بھائی یہ کام ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ کرے گی اور یہ کام فیڈرل پروونشل لیول گورنمنٹ کرے گی، یہ آپ اس کو آئین کا حصہ بنائیں. تو ابھی فی الحال تو ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے نا کہ ہمیں NFC 18th امینڈمنٹ یہ ہمارے جو اس شیپ اینڈ فارم کے اندر ہمارے لیے وائبل نہیں ہے، یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پروونسز جو کہ خود ایک ملک سے بڑے ہیں، پاکستان کے جو موجودہ سائز میں آدھا پروونس اس سے زیادہ ہے، تو وہ کیا وائبل ہے؟ کیا اس صورتحال میں 4 پروونسز سے آج کا پاکستان چل سکتا ہے؟ دیکھیے سر، اس میں ایک بات جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ جو ایک صوبہ ہے اس کی جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ میجورٹی رکھتی ہے پوری اسمبلی میں، مطلب جو وہ جیت گیا وہ ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کا مین لا ہے ریگارڈنگ اکنامکس، منی بل، وہ جاتا ہی نہیں سینٹ میں، بات ہی ختم ہو گئی. سینٹ میں جاتا ہی نہیں. مطلب یہ فائنینسز کو ہم پاکستان کے اس کی ضرورت نہیں ہے، منی بل نیشنل اسمبلی سے منظور ہو جائے، ایک صوبہ جو ہے اس کی وہاں جو دل چاہے کر لے. کامران صاحب یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے 1962 کے آئین میں 1 یونٹ بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایسٹ پاکستان کے پاس 55 تھی اور ہم سارے ملا کے 45 تھے. اور یہی بات دولتانہ صاحب نے کی تھی کہ بنگالی تو جو دل چاہے گا کریں گے، تو اس کے بیس پہ برابر ایکول دیا گیا تھا، 1 یونٹ دیا گیا تھا. گویا وہ والی سچویشن آج دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. جو پوزیشن 1962 میں کھڑی تھی وہ آج کھڑی ہے کہ ایک صوبے کے پاس 55% رائٹ ہے اور منی بل سینٹ میں نہیں جاتا. تو اگر ایک صوبہ چاہے تو فائنینس میٹر میں جو دل چاہے کرنا کر سکتا ہے، جس کو دل چاہے ٹیکس کرے، جس کو دل چاہے ٹیکس نہیں کرے. یہ پاسبل. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ میری بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبہ آج آپ جس کو صوبہ پنجاب کہتے ہیں، یہ صوبہ پنجاب ہسٹوریکلی کبھی پنجاب تاریخ میں نہیں رہا، کیونکہ 1970 سے پہلے ریاست بھاگلپور پنجاب کا حصہ نہیں تھی. دیکھیں نا سر، ہم ہسٹری کو بھی غلط پڑھ رہے ہیں نا سر. ریاست بھاگلپور کبھی بھی پنجاب کا حصہ نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو 70 میں بنی ہے نا، 70 میں بنایا نا صوبہ. ابھی کی بات ہے، جیسے یہ تو ابھی نئی بات ہے. پنجاب جو آج جو پنجاب جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو آپ نے، یہ تو یحییٰ خان کی مہربانی ہے نا. یہ تو یحییٰ خان کی مہربانی ہے، 70 میں ہوا تھا. ادروائز تو جب 1 یونٹ توڑا گیا، کامران صاحب مجھے ایک بات بتائے، جب 1 یونٹ ٹوٹا تھا جو یحییٰ خان نے توڑا تھا، اس میں جو صوبے بنائے گئے تھے اس میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی؟ کسی نے بات کی تھی کہ اب صوبے بن رہے ہیں تو اس میں کیا صوبہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کی کسی نے بات کی تھی؟ بلوچستان کیسے بنا تھا؟ نوٹیفیکیشن سے ہی بنا تھا نا. کیسے بنا تھا؟ یہ سارے جو صوبے آج آپ صوبے کرتے ہیں، جو 70 میں صوبے بنے تھے، آپ پلیز ہم ہسٹری کو بھول جاتے ہیں نا کہ ایسٹ پاکستان سے پہلے ہم 1 یونٹ میں کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے، جب یحییٰ خان الیکشن کے لیے آئے انہوں نے یہ 1 یونٹ توڑ دیا. ٹھیک ہے، 1 یونٹ کیوں ٹوٹا تھا آپ کو پتا ہے کہ جی ایم سید کی ڈیمانڈ تھی اور اس کی ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے، آپ نے توڑ دیا. توڑنے کے بعد اس وقت ملٹری گورنمنٹ تھی، اس نے صوبے بنا دیے. کسی اسمبلی کی قرارداد ہے؟ کوئی ڈسکشن ہے؟ کوئی ڈیبیٹ ہے؟ مطلب جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو وہ کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی بتائیں نا مجھے. آج صوبے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ہل نہیں سکتے، ہم ہل نہیں سکتے، یہ تو ابھی آپ کی کل کی بات ہے. 70 سے پہلے آپ کی کون سا صوبہ تھا؟ اچھا، سندھ کا میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ سندھ جو آج سندھ ہے، مگر سندھ میں بھی ریاست خیرپور الگ تھی. ٹھیک ہے، ریاست خیرپور الگ تھی. تو مگر پنجاب کی حد تک تو بھاگلپور ڈیفینیٹلی ایک تھی. بلوچستان میں خلات کی ریاست موجود تھی. ٹھیک ہے، تو آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل پتھر پہ لکیر ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جب صوبے بنے تو اس کے لیے کیا کنسلٹیشن ہوئی، کس اسمبلی نے اس کو قرارداد دی، کون سی پارٹیز نے اس کو کیا کیا، کیسے ہوا بتا دیں. جیسے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا، ایک پارلیمنٹ تھی جو بھی تھی اس وقت کی اسمبلی، اس نے اس کو منظور کیا، ایک چیز پہ ڈسکشن ہوئی. صوبے تو کسی آفس میں بن گئے. تھوڑا سا ہسٹری کو اور تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، جیسے انگریز نے بنائے تھے. تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں. جب اوریجنل پاکستان بنا تو پاکستان میں صوبے تھے اس وقت 1947 میں. اس وقت مگر پنجاب کے اندر بھاگلپور شامل نہیں تھا. پھر بھی نہیں تھا، اور خلات الگ تھا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شکل آج کی ہے،
یہ شکل جو آج کی ہے یہ یحییٰ خان کی گورنمنٹ کی کریشن ہے جس کو 73 کے آئین نے اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ 73 کے آئین نے جب اڈاپٹ کیا تو ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ 73 کا جو آئین بنا تھا وہ 70 کے پاکستان کے ڈیبیکل کے بعد بنا تھا, تو اس کے اندر وہ کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا. تو ہم جو اس کو اتنی سینکٹیٹی دے رہے ہیں ان صوبوں کو, نہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, نہ اس کا لنگوسٹک پرسپیکٹو ہے, نہ اس کا ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو ہے. یہ بالکل الگ الگ سبجیکٹ ہے. اچھا, آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں اکثر, دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے معاملات میں صوبے ہمیشہ کامران صاحب بنتے ہیں لنگوسٹک بنیادوں پر. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. جرمنی میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انڈیا میں ابھی تلنگانہ اور ہوا ہے انڈیا میں, یعنی کہ کیوبیک, اونٹاریو, کینیڈا کے اندر وہ لنگوسٹک بیسس پر ہے. کیوں الگ ہے؟ کیا ہے زبان؟ جو اوٹاوا کی زبان ہے وہ ٹورنٹو کی نہیں ہے, وہاں وہ فرینچ بولتے ہیں, یہ انگلش بولتے ہیں. مونٹریال کی جو زبان, مونٹریال کی زبان, سوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ بنا ہوا ہے زبان کی بنیاد پر. تو زبان کی بنیاد کو استعمال کرنا کوئی کفر نہیں ہے. یہ میں اگر یہ کہوں کہ صوبے بنائیں زبان کی بنیاد پر تو میں کوئی کلمہ کفر بول رہا ہوں. مطلب یہ تو ہم نے بھی بات کی ہے نا کہ پنجاب میں جو ہے خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے کہ بھائی وہ پشتو بولتے ہیں, یہ جو ہزارہ بولتے ہیں, یہ جو ہند کو بولتے ہیں, ان کا جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے, ہزارہ صوبہ ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں نا کہ یوب اور پشین کے پٹھان اور خلات کے بلوچی میں کیا چیز کامن ہے, مجھے سمجھا دیں. ایک یوب اور لورا لائی پہ بیٹھا ہوا ہے پٹھان, جو پشتو بولتا ہے, جو پٹھان ہے, خندار سے آیا ہے, اس میں اور خلات یا مکران کے پٹھان بلوچی میں کیا کامن ہے مجھے بتا دیں. جو لزبیلا میں رہ رہا ہے, ایک یہاں لزبیلا بھی تو بلوچستان میں نا, لزبیلا میں جو رہتا ہے بلوچی, اور وہ یوب میں جو پٹھان رہ رہا ہے جو وہاں سے 800 میل دور رہتا ہے, آپ کہتے ہیں دونوں بلوچی ہیں. وہ کیسے بلوچی ہے مجھے سمجھا دیں. وہ جو یوب اور پشین کا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کس سینس میں بلوچی ہے مجھے آپ سمجھائیں. بلوچی تو وہ نہیں ہے, بلکہ بلوچی تو ڈی خان والا ہے. آپ ابھی جا کے پوچھے اویس لغاری صاحب سے کہ تم بلوچ ہو, کہا ہاں جی میں بلوچ ہوں. تو وہ بلوچ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جو لورا لائی میں بیٹھا ہے یا پشین میں بیٹھا ہے وہ بلوچ ہے. تو یہ تو ہم پوری ری کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, ناٹ ان لٹرل ٹرمز, کہ این ایف سی جو اس وقت ہے یہ نہیں چل سکتا. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کو متحد نہیں رکھ سکتی, اور 18ویں ترمیم اور یہ صوبوں کے 4 صوبے جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے. 18ویں ترمیم پہ جو 18ویں ترمیم کی اتنی بات کرتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ 18ویں ترمیم پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے ایز فار دا لوکل باڈی از کنسرن. آرٹیکل 148 کبھی بھی آج تک نہیں ہوا. جنرل مشرف کے دور میں ہوا اور اس پہ عمل ہوا, پھر مگر جب 18ویں ترمیم آئی اس کو ختم کیا گیا, اور ریپ کر دیا گیا. اگر کسی کو 18ویں ترمیم کو سمجھنا ہے تو وہ آخری دن کا آرڈر پڑھ لے گلزار صاحب کا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ کا پاکستان کا آرڈر ہے, ایک آرڈر ہے, آپ وہ آرڈر کو پڑھیں. ہم بتائیں, آپ لوگوں کو بتائیں, بالکل واضح ہے کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ 140A جو ہے, آرٹیکل 140A, اس کے بغیر 28 ترمیم نامکمل ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اس کو امپلیمنٹ کریں. ان کا انسٹرکشن ہے سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ کا انسٹرکشن ہے کہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کریں. صحیح ہے, یہ بات آج کی نہیں, یہ ابھی کی بات ہے. گلزار صاحب جب گئے ہیں, گلزار صاحب کا آرڈر ہے یہ, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کریں. تو مجھے بتائیں 28ویں ترمیم 140A کا عمل درآمد کب شروع ہوگا, اور کیا آرٹیکل 140A کب ڈلا تھا؟ سر یہ بھی تو دیکھیں نا کامران صاحب, آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم میں ڈلا ہے. ٹھیک ہے, پہلے نہیں تھا. تو آپ نے لوکل باڈی کی ڈیولوشن ڈالی اس وقت تھی, مگر آپ نے کی نہیں. صحیح بات ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے آئی ہے, ہاں اسی کا حصہ ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو 3 لائنز کے اندر مکمل کر دیا, اس کو ڈیفائن کرنے کی نہیں کیا. جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے یہ بدنیتی ہے نا. اچھا, اب یہ ہوا کہ چاہے 18ویں ترمیم ہو, اس کے اندر کی این ایف سی ہو, چاہے 140A ہو, یہ تمام چیزیں آج پاکستان کی جو اس وقت ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے
پولیٹیکل کوہیژن کے لحاظ سے، اکنامک فائنینشیل کوہیژن کے لحاظ سے، وائبلٹی کے لحاظ سے ایک شدید ایک چیلنج سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ تو انہی پولیٹیشنز نے جنم دیا نا جو آج ہیں. تو ہم اسی عطار کے لونڈے سے یہ دوا پھر مانگ رہے ہیں جس نے اس کو تشکیل دیا 2010 میں جب یہ کام شروع ہوا، اور آج 2025 تک انہوں نے بنایا، انہوں نے کیا، NFC بنایا، 18th امینڈمنٹ بنائی، یہ تمام چیزیں کی، اور آج بھی وہ صورتحال کھڑی ہے. تو ہم انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چینج کر دیں. آپ یہ بتائیے کہ رائٹر نوٹ میں اس کوشش عطار کے لونڈے کو کنونس کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا. نہیں، مگر اس میں اب جو دیکھیں وہ عطار کا لونڈا آپ اسے جس کے کہنے پہ ہم، مگر میرا یہ ویو ہے سر، یہ بات جو آج اور میں آپ کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ آج نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے. مگر جو اب پاکستان کے ایسے حلقے ہیں جو پاکستان کا خیال رکھتے ہیں، اب ان کو یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے دیوار پر. صحیح ہے. تو اب تو یہ انیویٹیبل ہو گئی نا بات. یہ بات پہلے بھی سامنے آ رہی تھی مگر اس حد تک نہیں آ رہی تھی. صحیح ہے. مگر جس طرح میں نے بات شروع کی تھی کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، میرا یہ ویو ہے کہ انہوں نے اس بات کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے، اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں ان کے کسی میلیشس انٹینشن پہ. ٹھیک ہے، چلو جی میں کہتا ہوں چلو یار میلیشس نہیں ہے، مگر اسٹل شاید وہ پوری طرح بریفڈ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر آج کھڑے ہیں، جو آج وہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں پر سروائیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سروائیول نہیں ہے. یہاں سے کن چیزوں پہ سروائیول نہیں ہے ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. NFC کی موجودہ شکل پہ نہیں ہے، 18ویں ترمیم کو اسی منوان اسی شکل میں سروائیول نہیں ہے، 4 بڑے صوبوں میں سروائیول نہیں ہے. تو مطلب ان چیزوں میں تو اب سروائیول نہیں ہے نا. معاشی سروائیول نہیں ہے. سیاسی سروائیول کی بھی اگر آپ بات کریں تو جو اس وقت صورتحال ہے جو ان بڑے صوبوں کی وجہ سے ہے، جو آپ نے خود فرمایا پنجاب کے پاس اکثریت اس لیول کی ہے، میک اور بریک اکثریت ہے. وزیر اعظم ان کا ہو سکتا ہے، مالی بل جو ہے وہ سینٹ میں جاتا نہیں ہے کیونکہ وہ پنجاب میں ہی رہے، وہاں پہ پنجاب جو چاہے جس کو اوکے کر دے، جس کو چاہے وہ اس کو ڈسمس کر دے. مگر شبر بھائی اچھی بات تو یہ ہے نا کہ اسی پنجاب کی اسمبلی نے یونینیمسلی کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں نہیں چل سکتا. دیکھیں آج آپ نے بڑی سی بات کی. اب آج جو PMLN کی میجورٹی ہے وہ سمپل آپ نے ابھی بائی الیکشنز کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی MNA کسی اور پروونس میں ہے؟ نہیں ہے. بتائیں مجھے ان کا کوئی MNA ہے؟ میرے خیال میں ابھی KP میں کچھ KP میں شاید کوئی نہیں، ٹیکنیکلی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی پنجاب کی سیٹوں کے بیس پہ جو دل چاہے کریں. آج ہے نا ریئلٹی. اب اس کو کوئی تھیوری ڈالنے کی، آج تو ریئلٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے نا کہ آج PMLN اپنی پنجاب کی سیٹوں کی بنیاد پہ جو دل چاہے کرے. ریئلٹی ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک MKM کو ساتھ ملا کے جو دل چاہے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریئلٹی یا PTI کو ساتھ ملا لے تو پھر وہی والی ہو جائے گی جو آج اس کی صورت ہے، 2/3 بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل آپ کی بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے چاروں چیزیں بتائیں، یہ چاروں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. کیونکہ جب آپ صوبے بنائیں گے تو اس جو آج 4 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ کل کو 8 میں ڈیوائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ 8 میں ڈیوائیڈ ہوگا تو جہاں پر جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس کو 8 میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ مرکزیت ہے نا کہ اوپر اگر ہم بیٹھے ہیں تو نیچے کسی کو کیا دینے کا. اگر کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ حکومت بنے گی، چھوٹے صوبے بنیں گے تو وہاں کی قیادت سامنے آئے گی، نئی لیڈرشپ نکلے گی، نئی وہ پوری صورتحال آئے گی. تو جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ہے وہ کیوں بانٹے گی؟ کامران صاحب مگر ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں جو پنجاب اسمبلی لوکل باڈی کی بات کر رہی ہے، میرا سوال ہے آپ سے، پنجاب اسمبلی صوبے کی بات کیوں نہیں کر رہی؟ پنجاب اسمبلی نہیں کر رہے مگر PMLN کے منشور میں تو ہے، یا وہ کہیں کہ ہم اس کو ڈسون کر دیں، نواز شریف صاحب کہیں گے ہم نہیں مانتے. وہ کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. وہ نہیں کریں، منشور میں تو ہے نا، پیپلز پارٹی کی بھی تو منشور میں ہے نا. پھر میں تو یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے
جو بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا, اس کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. یہ بات تو ہے. یہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 4 کام نہیں کیے تو یہ معیشت نہیں چل سکتی. پھر آپ یہ تو چل تو نہیں رہی نا, نہیں چل رہی. ہم اگر چل کیا سکتی کہ آج جو صورتحال اکانومی کی ہے سر, یہ کوئی چلنے والی بات تو نہیں ہے. کامران صاحب دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب میں اور آپ کہتے تھے کہ SIFC میں پرابلم آئیں گی تو ہماری بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب میں نے اور آپ نے پروگرام کیا ٹیکس ریٹ کے بعد, اب انہیں ٹیکس ریٹ کی بات آگے آئی ہے نا, تو سر میرا مقصد میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں نا کہ بات کے ڈائجسٹ کرنے میں, بات کو اپریشیٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے, مگر وہ ٹائم اگر زیادہ لگا تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا. اب یہ بات مانتے ہیں مطلب وی آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم. ہاں سر, نہیں سر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹیکس ریٹ کی بات میں نے آپ نے کی, جی ٹھیک ہے, لوگوں نے پک اپ کیا اور مختصر حلقوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. مگر سر یہ بات تو ایگزسٹ کرتی تھی نا سر, اس کا یہ وائبل نہیں ہے, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتا, اس NFC کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس 18th امینڈمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس 140A کے ساتھ نہیں چل سکتا. جس طرح ہم نے اس دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ٹیکس ریٹ کے ساتھ کاروبار نہیں چل سکتا, اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. ہاں, تو اب اس کا طریقہ کار یہ کہ مگر سر بڑی ایک مصیبت ہے نا, اس میں تو چلے یہ نظام جو تھا وہ اس کو ٹھیک کرے اور اس کو اپنے طور پہ کر لے, لیکن اب ہم جن لوگوں سے جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ تو اس کے پارٹنرز ہیں نا, پلیئرز ان گیم ہیں, وہ تو سب اس کے معمار ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں. یہ سارا نظام انہوں نے جنم دیا ہے, انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہونے دی, انہوں نے پاورز نہیں ڈیوالو کی, انہوں نے کسی طرح سے NFC کو کوئی ریوائز نہیں کیا, کوئی 18th امینڈمنٹ کی چیز نہیں کی, تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی, ہیلتھ لے لی, ایجوکیشن لے لی, سب کچھ لے لی, مگر کسی چیز میں حصہ دار نہیں, ملک کے دفاع میں حصہ دار نہیں, ملک میں قرضوں کی ادائیگی میں حصہ دار نہیں, سود کی ادائیگی میں حصہ دار نہیں, PSDP میں حصہ دار نہیں, کسی چیز میں حصہ دار نہیں. تو یہ تو ایک وہ سما ہے جس میں کہ عوام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, یا جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں یا جو پاکستان کے کلیدی ادارے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نظام کو بدل دیں. دیکھیں میں تو ایگری کرتا ہوں کہ ان کلیدی اداروں کو آگے آنا پڑے گا, ادروائز جن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کرائیں گے وہ تو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا تو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے کریں گے, ویسٹرن انٹرسٹ ہے. اچھا, اب ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب نے تو اس کو کیا ہے, لیکن جتنے بھی آپ جیسے تمام لوگوں سے یہاں پر بلکہ پنجاب میں یا کسی سے انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لفٹ ہی نہیں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایسے ہی بات ہے, ایسا ہونا نہیں ہے کوئی نہیں. اور آپ نے ایک موٹی بات کی کہ بھائی صوبوں کی بات کیوں نہیں کر رہے وہ. دیکھیے میں اس میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ذاتی ویو ہے کہ صوبوں کی بات جو ہے یہ تقریباً ہر جگہ ایکسیپٹیبلٹیز کی آ گئی ہے سوائے سندھ کے. سندھ میں اس پہ بڑی سینسٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سینسٹیوٹی کی بیک گراؤنڈ ہے, بہت پرانی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ اس چیز کو 2 اسٹیج میں کر لیا جائے. ٹھیک ہے, پہلے اسٹیج میں آپ باقی ایک اسٹیج میں صوبے بنائیں اور پھر اگلی اسٹیج میں بتا دیں. انڈیا بھی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سارے صوبے ایک ساتھ بنائیں, انہوں نے پہلے 1 بنایا, پھر 2 بنائے, پھر 3 بنائے, پھر 4 بنائے, آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, مسلسل ہو رہا ہے. جی, تو پہلے آپ سب سے پہلے آپ بلوچستان کو ڈیوائڈ کریں, پٹھان اور بلوچستان میں بالکل ٹوٹل بنتا ہے, سرائکی کو بنائیں, 55% کو چیک کریں, سندھ کو آپ فار دا ٹائم بینگ ڈیوالو کریں, اور پھر اوور دا ٹائم دیکھیں کیا پوزیشن نکلتی ہے, کس طرح سیاسی مفاہمت ہوتی ہے, پھر آگے لے کے جا کے چلیں. مگر یہ کہنا کہ یہ چیپٹر کلوزڈ ہے 4 پہ, کہ یہ چیپٹر 4 پہ کلوز ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. چیپٹر 4 پہ کلوز نہیں ہو سکتا, اور یہ مینیجبل نہیں ہے. کامران صاحب, میرے انکل جو تھے وہ سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ یار میرے پاس ٹیچر جو ہے وہ اٹک کا بھی میرے پاس آتا ہے اور میرے پاس صادقآباد کا بھی آتا ہے, جس کا فاصلہ 650 میل ہے. 650 میل کا فاصلہ, 650 میل اٹک سے لے کر صادقآباد. اب آپ مجھے بتائیں اٹک سے لے کر صادقآباد تک کا ایک سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب ہے, نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. اب دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی نمبرز ہیں کہ کچھ 1500-1700 آفیشلز ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ایک طرح سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں. جی, میں وہی عرض کروں نا, میں نے بتایا نا کہ سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب از رننگ دا اسکول فرام اٹک ٹو صادقآباد. اب آپ بتا دیں کہ اس کے پاس سفارشیں کتنی آتی ہوں گی صبح شام ٹرانسفر کی, تو وہ کام کرنے کی تو پاسبلٹی نہیں ہے نا. آپ نے ٹیکنیکلی اس کو
بالکل نان ورکیبل بنا دیا. اچھا اور ڈیولوشن کی بات کیا ہے یہاں جس طرح سے سینٹرلائز کیا, مثال کے طور پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا, کراچی شہر کا واٹر اینڈ سیوریج, بولا کہ نہیں جی یہ نہیں, اس کو ہم سینٹرل کر دیں گے. یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, اس کو ہٹا دیا, بولا کہ نہیں کریں گے. اچھا ویسٹ مینجمنٹ بھی کراچی ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو سکتا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا سر, ایک اور چیز اس سے ہو رہی ہے, جب آپ نے ڈیوالو نہیں کیا نا سر, تو آپ کے بڑے شہر اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ ان مینیجبل ہو گئے. میں آپ کو کراچی کی بات چھوڑ دیں کیونکہ میں لاہور میں رہا ہوں. اب لاہور جس طریقے سے بڑھ رہا ہے, جس طرح لاہور میں کچی آبادیاں اور چیزیں بڑھ رہی ہیں, لاہور اب مینیجبل سٹی نہیں رہا, کیونکہ پوری ہر جگہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لاہور آ جائے, کہ وہ ساری سینٹرلائزیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سیکنڈ کیپٹل پنجاب میں نہیں بنایا تو 10 سال بعد لاہور میں عذاب آ جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا مینیجیبلٹی نہیں ہوگی پورے ملک کی. یہ بات آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر شہر کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو ڈیوالو کرنا پڑتا ہے. اگر آدھے دفاتر چلے گئے لاہور سے ملتان یا بھاولپور یا کسی اور جگہ چلے گئے, تو آپ کی جو پریشر آن لاہور ہے, یا پریشر آن کراچی ہے, یا پریشر آن کوئٹہ ہے, یہ کم ہوگا. آپ اس کو مینیج کر سکو گے. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جو کہ پاکستان سے سنسیئر ہیں. جو جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے, ان کا تو سروائیول ہی اس بات پہ ہے نا کہ یہ بات چلتی رہے. کیونکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا, ہم جیسے لوگوں کی, میری, آپ کی, ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی امید تو ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے. یہی کہہ سکتے ہیں جو اپنا اوپینین کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, یا ساری چیزوں کو کہہ سکتے ہیں, سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں. وہ تمام چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس تمام چیزیں ہیں, میں مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ ہمارے لیے ہمارا تو بڑی جان آئی جب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, جب اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے, یہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے پبلکلی یہ بات کی جو میں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صوبے اتنے بڑے نہیں چل سکتے, ان کو ہمیں, اور ایک آدمی بھی نہیں جو ان سے اس بات کو ڈس ایگری کرے. کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, کوئی اس بات کو نہیں کر رہا کہ بھائی یہ NFC اس شیپ اینڈ فارم میں نہیں چل سکتا, یہ 18th امینڈمنٹ اس شیپ اینڈ فارم میں نہیں چل سکتی. یہ پاکستان کی فیڈریشن پہلے دن سے کنگال رہے اور کنگال ہو جائے اور قرضے لے اور ان کو دیتا رہے پروونسز کو, نہیں چل سکتا. یہ ٹوٹلی یہ ایک بے ایمانی کا نظام ہے, ٹوٹل انجسٹ نظام ہے, ٹوٹل ظلم کا نظام ہے. تو اب اس طرح کی شخصیات اگر ہوں اور قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو تو ایک بہت بڑا, بہت میسو تبدیلی آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے. اچھا, میرا خیال ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہی بات ہے, پاکستان کو پولیٹیکل وائبل رکھنے کے لیے, اکنامکلی وائبل رکھنے, اسٹیٹ آف پاکستان کو رکھنے کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے 4 صوبے نہیں چل سکتے. اس سے پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. اختیارات اور وسائل کو نیچی سطح تک لانا جو ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ پاکستان کے اپنے نظام کو, معاشی نظام کو چلانے کے لیے NFC 18th امینڈمنٹ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ درست کرنی ہے آج, ابھی, اور اس میں ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے.